134। 334। चले खत से बहन आप पढ़े मसला नंबर 26 से। मसला नंबर 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दरख्त या फूल की निचोड़े हुए पानी से वजू जायज नहीं, जैसे कि केले का पानी या अंगूर और अनार और तरबूजा का पानी इससे आगे था और सबक। गुनी और गन्ने का रस। इसे आगे था। जी जी। एक मिनट, ये पता है नहीं, इधर नहीं और पीछे था। ये तो कहाँ ठीक पर है, आई हुआ है? खदीजा अपन पढ़ रही है, ठीक है, आगे ना जाए। हाँ सच ये था तुम्हें वाला। मसला नंबर 27 पर है। 26 पढ़ लो। 26 खुशकी और 26 पानी के पढ़ दिए। मेंढक का। 27। चलो पढ़े। एक मिनट हम पहले देख ले। मसला नंबर 27, जिसकी पैदाश पानी। मेरे में यहाँ थोड़ा अलग दिया है। अलग है ना, जिसकी पैदाश पानी की ना हो मगर पानी में रहता हो। अभी एक ये उस मिनट। जानवर की बात। हाँ आ गया, अब हो गया। जिसकी पैदाइश पानी की ना हो मगर पानी में रहता हो, जैसे बत्त, उसके ये मर बता जाने से पानी नुस्ख हो नजिस हो जाएगा। जाएगा। मसला नंबर यानी मसला ये नंबर उस जानवर 28। की बात बच्चा कर रही या काफिर ने पानी में हाथ डाल दिया, तो अगर इनके हाथ का नुस्ख होना मालूम है, जब तो जाहिर है कि पानी नुस्ख हो गया, वरना नुस्ख तो ना हुआ, मगर दूसरे पानी से वजू करना बेहतर है। अब मसला नंबर मसला 27 नंबर इसका मसला नंबर समझ आइए। हाँ, ये मेढक के बारे में बताया जा रहा है। मेंढक भी वैसे भी अगर कोई भी जानवर या कोई भी बतखें जैसे होती है ना, तो वो पानी में रहती नहीं मगर पानी में तैरती है ना, तो अगर वो गिर कर मर जाए पानी में तो वो पानी नापाक हो जाएगा। इसी तरह मसला नंबर 28 में ये है कि या काफिर ने किसी बच्चे या काफिर ने पानी में हाथ डाल दिया। अब काफिर चूंकि नापाक होता है ना, वो जैसे पानी में हाथ डालेगा, अगर उसके हमें ये मालूम था कि उस बच्चे या फिर काफिर का हाथ जो था वो नजिस था, तो फिर जाहिर बात यही है कि वो पानी भी नापाक हो जाएगा। ठीक है। फिर कहते हैं वरना अगर ऐसा हमें मालूम नहीं था कि वो उसका हाथ ना है, तो फिर नजिस तो नहीं हुआ पानी, लेकिन दूसरे पानी से वुजू करना बेहतर है। समझ आ गई है? जी नाती बहन, आपको आ गई समझ? जी जी। हाँ जी, यानी कि हमें ये बच्चा और काफिर की कैद लगाई उन्होंने यहाँ पे। ठीक है। अब बच्चे भी हाथ डाल देते हैं ना, इधर उधर करके हाथ डाल देते हैं पानी में, तो हमें ये मालूम था कि इन दोनों के हाथ जो थे वो नापाक हैं, तो फिर जाहिर ये बात यही है कि पानी भी नापाक हो गया। अगर हमें ये मालूम नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने हाथ डाल दिया, हमें मालूम नहीं था कि उसका हाथ नापाक है, तो वो पानी नापाक तो नहीं होगा, लेकिन उस पानी को छोड़कर दूसरे पानी से वुजू करना बेहतर है। जी नादी बन आगे 29 मसला नंबर 29 पढ़िएगा। जी मसला नंबर 19। 26 ये ना 29 29 जिस जानवर में बहता हुआ खून न होता हो, जैसे पत्थर, मच्छर, बिठ वगैरह, उनके मरने से पानी नजिस ना होगा। हाँ, अब ये मच्छर और मक्खी में ना बहने वाला खून नहीं होता, खून तो होता है
لیکن جب ہم مچھر جی مارتے ہیں نا تو وہ خون ویسے ہی بس نشان دکھائی دیتا ہے نا، وہ بہتا نہیں ہے. جی جی تو اگر اس طرح کا کوئی اور جانور، کوئی اور کیڑا وغیرہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو، اگر وہ پانی میں گر کر مر جائے تو پانی نہ پاک ہوگا. اچھا فائدہ پڑھیے گا آگے. جی. مچھر سانپ وغیرہ میں گر مکھی جائے سالن تو وغیرہ میں گر جائے، سالن میں گر جاتی ہے مکھی نا سال وغیرہ میں گر جائے تو اسے غور سے گوتا دے کر پھینک دیں. غوطہ دے کر پھینک دے. پھینک دیں، سالن کو کام میں لائیں. ایسا ہوتا ہے نا دودھ وغیرہ میں، سالن وغیرہ میں مکھی گر جاتی ہے تو اس جی کا جی حکم کیا ہے، جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے اس میں ڈبو کر نا نکال کر پھر اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں جی آگے سوال نمبر 30. مسئلہ نمبر 30. چلے میں پڑھتی ہوں آگے. جی آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، پھر پانی نکالا جائے. یعنی اگر کوئی مرا ہوا جانور تھا، اس کی ہڈی گر گئی پانی میں، یا پھر کوئی گوشت گر گیا، پھر کوئی چکنائی گر گئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا جو کنویں کا تھا نا وہ پورا کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے. ٹھیک ہے. مگر سور کی ہڈی سے مطلقاً ناپاک ہو جائے گا. اب سور جو ایک جانور ہے نا، وہ پورا کا پورا ایک ناپاک چیز ہے، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو اگر اس کی تھوڑی سی بھی چیز پانی میں گر گئی تو وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مرا ہوا جانور تھا، اس کی ہڈی پانی میں گری، یا گوشت گرا، یا پھر خون وغیرہ کا قطرہ گرا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر کنواں ہے تو کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا تو پھر وہ کنواں پاک ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 21 ہے. جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکالا گیا، اور اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ جب مرغی یا بلی گر جائے تو 20 سے 30 ڈول نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ حکم بتا رہے ہیں کہ جس کنویں میں جو گر گیا نا جانور، اب اس جانور کو بھی نکالا اور پانی بھی نکالا جتنا نکالنا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ پانی نکالا گیا تو اب وہ رسی بھی پاک ہو گئی، ڈول بھی پاک ہو گیا، اور کنواں بھی پاک ہو گیا، اور ان کو دھونے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح مسئلہ نمبر 32 ہے. کل پانی نکالنے کے معنی یہ ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھر جائے. اب پورا پانی ہم نے اوپر بھی پڑا، پورا پانی نکالا جائے گا. تو پورے پانی سے مراد کیا ہے نکالنے سے، کہ ہم کنویں کا اتنا پانی نکالیں کہ اگر ہم ڈول اس میں ڈالیں گے نا تو اتنا ڈول آدھا بھی نہ بھر پائے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ پورا پانی اس کا نکل جائے گا. اور اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کنویں کے نیچے ہوتے ہیں نا مٹی، اب اتنا بھی نہیں پورا پانی نکالیں گے کہ اس کی مٹی بھی نکل آئے. ٹھیک ہے. نہ دیوار دھونے کی حاجت ہے، جو اس کی ہوتی ہے نا دیوار کنویں کی، اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہی ہو جائے گی اگر ہم پورا پانی نکال لیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی. اسی طرح ہے مسئلہ نمبر 34. اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گئی، یعنی وہ جو مردار تھا نا. مسئلہ نمبر 33 ہے. کہتے ہیں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اتنا اتنا پانی نکالا جائے گا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ 20 ڈول نکالے جائیں گے، 30 ڈول نکالے جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز اس میں گری ہے تو اس کو اس میں سے نکال لیں، پھر اتنا پانی نکالیں. یعنی کہ جو چیز گری ہے نا، مثلا مرغی گری ہے تو اب ہم مرغی کو پہلے نکالیں گے، پھر وہ 20 یا 30 ڈول نکالیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مرغی پڑی رہے گی وہاں اور ہم ڈول نکالتے رہیں تو وہ پاک نہیں ہوگا پانی. جب تک ہم مرغی نہیں نکالیں گے تب تک ہمارا کنواں جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. اگر وہ اسی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکال لیں وہ بیکار رہے گا. یعنی پہلے ہم اس چیز کو نکالیں گے، پھر پانی نکالیں گے تو ہمارا مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. مسئلہ نمبر 34 ہے. اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گئی،
یعنی کوئی چیز گری تھی اس میں، وہ مطلب کافی دیر کی پڑی رہی، جو وہ سڑ گل گئی نا اور مٹی خاک میں مل گئی، یا وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی، تو جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، اس کا نکالنا مشکل ہو تو اب فقط پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا. یعنی کوئی ایسی چیز گری اس میں کہ وہ خود تو ناپاک نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی چیز اس میں لگی ہوئی تھی جس نے اس کو ناپاک کر دیا. تو جیسے کپڑا وغیرہ ہے نا، وہ کپڑے نکالنا مشکل ہوتا ہے نا کنویں سے، وہ دکھائی بھی نہیں دیتا. تو اب اسے کیا چاہیے کہ وہ کیونکہ نیچے چلا گیا ہے، اب مٹی ہو گیا ہے نا، تو اگر ہم اس کو نکالے بغیر پانی نکالیں گے تو ہمارا پاک ہو جائے گا کنواں. کافی اتنا سبق. ختیجہ بہن سے پوچھ لیں. کیونکہ آپ نے یاد کر کے مجھے سنانا بھی ہے. پھر تو کافی ہے. میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کل پانی نکالنے کے معنی کیا ہے، تو یہ سارا اس طرح کے سوالات. چلیں پھر اگلی بک کی طرف. جی جی. اب اس کا کیا کیا آپ لوگوں نے نحق کا؟ نہ میں نے آج ہی کھولا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی. تو کچھ کیا یاد کھولا ہے تو کہ نہیں؟ کیا یاد کیا بھی یاد؟ صحیح سے نہیں ہوا. سبق تو یہی تھا جو آپ نے کھولا ہوا ہے، لیکن صحیح سے یاد نہیں ہوا. جی خدیجہ بہن. کیا سبق یاد؟ کیا چیز؟ سبق یاد کیا ہے نحق کا؟ نہ. واہ واہ، کون سا یاد کرنے کے لیے؟ گردان یہ تھا نا مقبول معلوم ہی سما فائل ہو والا تھا سبق. پیج نمبر کتنا؟ پیج نمبر 37 اور 38 کا. 36 37 38. 37 38. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. تو مجھے کل آپ نے مقبول معلوم ہی سما فائل ہو کی تعریف بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ قواعد بھی ہم نے پڑھے تھے، وہ بھی آپ نے مجھے بتانے. آگے ہمارے سبق کے مبتدا اور خبر، یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے. مرفوعات کی جو قسمیں پڑھی تھی نا 8، اس میں سے تیسری اور چوتھی قسم کیا ہے؟ تیسری قسم مبتدا، چوتھی قسم خبر. چوتھی قسم جو ہے مبتدا اور خبر جو ہے نا، ان دونوں کی ڈیفینیشن ایک ہی، یعنی کہ انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ دونوں اسم جو ہے نا وہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر جو ہے نا یہ دونوں اسم ہیں اور یہ عامل لفظی سے، یعنی ان سے پہلے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا حرف نہیں ہوتا جن کی وجہ سے ان پر رفع آتا ہے. ٹھیک ہے، لفظی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. مبتدا کو مسند لے کے اب یہاں پہ خبر جو جا رہی ہے، تو زیدن جو ہے نا، اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے موجود جس کی وجہ سے اس کو رفع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مبتدا ہے، اس کا عامل جو ہے وہ مانوی ہے، یعنی چھپا ہوا ہے جس نے اس کو رفع دیا ہے. اسی طرح عالم جو خبر ہے اس میں بھی یہی عامل ہے. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی ناکرہ بھی، بشرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے. یعنی مبتدا جو ہے نا وہ اکثر معرفہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو کسی معین چیز کے لیے وضع کی گئی ہو، جیسے زید ہے نا، اب زید یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ یہ زید کسی خاص شخص کا نام ہے، یہ معرفہ ہے. کہتے ہیں مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی ناکرہ بھی، یعنی مبتدا کبھی کبھی ناکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ناکرہ میں کچھ خاص کیا جائے نا، جیسے راجلون ہے اس کی شروع میں الف لام لگا دیا جائے
تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر ناکرہ ہوتی ہے، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، خبر ناکرہ ہوتی ہے. اب ان کی مثالیں یہ ہیں کہ زید ابوہ عالم، زید اس کا باپ عالم ہے. اب یہاں پہ زید مبتدا بن گیا کیونکہ معرفہ ہے. اللہ یعصمک کا، یہاں پہ اللہ جو ہے معرفہ ہے، یہ مبتدا بن گیا. العالم، اب عالم جو تھا نا یہ ناکرہ تھا، لیکن شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ خاص بن گیا، اب یہ مبتدا بن سکتا ہے. اور کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید. اب فی الدار جو ہے یہاں پہ خبر بن رہی ہے اور زید مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی سبق ہے. اور یہ تینوں قسمیں میں نے آپ سے کل سننی ہے. جی جی مفعول معلوم اسم فاعل اور مبتدا اور خبر، ان کے جو احکام ہیں، جو ان کی تعریفیں ہیں. اچھا اس کا کیا ہے پھر؟ اس کی میں نے آپ کو گردانیں سنائی تھی نا. ہاں جی کاتبا پورا کیا تھا، مانا ابھی پورا کیا تھا، اجتنبا ابھی کر رہی ہوں. ابھی سناؤں؟ سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا. جی یہ دوسرا سناؤ. مجہول. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتم سننا اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا. جی اچھا اس کی جو نفی کی گردان منفی کی، ما اجتنبا. ما اجتنبا ما اجتنبا ما اجتنبو ما اجتنبت ما اجتنبتا ما اجتنبنا ما اجتنبتا ما اجتنبتما ما اجتنبتم ما اجتنبتی ما اجتنبتما ما اجتنبتن ما اجتنبتو ما اجتنبنا. اس کی مجہول مجہول لام آئے گا. ما اجتنبا آئے گا نا. جی ما اجتنبا ما اجتنبا ما اجتنبو ما اجتنبتا ما ما اجتنبتا ما. اجتنبت. جی ما اجتنبت ما اجتنبتا ما اجتنبنا ما اجتنبتا ما اجتنبتما ما اجتنبتم ما اجتنبتی ما اجتنبتما ما اجتنبتن ما اجتنبتو ما اجتنبنا. جی ماشاء اللہ بہتر ہے. ما اجتنبت ما اجتنبتا آنا ہے، ٹھیک ہے، با پہ جی زبر آنی جی ہے. یہ والا بھول جاتی ہوں. ہاں جی نہیں ماشاء اللہ کافی اچھی کوشش کی آپ نے. باقی یہ 2 گردانیں رہ گئی ہیں، یہ بھی آپ نے مجھے وائس پہ سنانی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے الفاظ ذیل کے معنی بیان کریں. اب یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں نا، ان کے معنی بیان کرنے ہیں. جیسے ماں کاتبو ہے نا، اس جی کا جی کیا معنی بنے گا؟ کاتبہ کا معنی کیا ہے؟ اوپر جو لکھا ہوا ہے اس نے لکھا. اب یہ جو ہے نا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ مثبت کا ماں ہے یا منفی ہے؟ ماں نہیں کاتبو اس نے لکھا. یعنی منفی کا صیغہ بن گیا نا اب یہ. جی جی منفی کا. ہاں جی انہوں نے نہیں لکھا، یہ واو آ جی گیا نا جمع کا. جی جی انہوں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے. یا ان سب مردوں نے نہیں لکھا. اب مرد خاص کروں گی یہاں پہ. ماں کاتبو ان سب مردوں نے نہیں لکھا. اب اسی طرح منا تم، منا کا معنی ہے روکا، روکنا. تو اب منا تم کا معنی کیا بنے گا؟ منا تم میں نے روکا. تم نے روکا، تم سب مردوں نے روکا. تم آ گیا نا ضمیر. جی جی تم ضمیر سب جمع مردوں کیا. نے روکا. اسی طرح اجتنبتن، اجتنبتن ان 2 مردوں نے روکا. یہ والا آئے گا. یہاں پہ عورتیں آئیں گی نا. اب تم سب ہاں عورتوں ان نے سب پرہیز عورتوں کیا. نے روکا. پرہیز کیا. اچھا پرہیز کیا آئے گا.
जैसे हम कहते हैं ना इज्तिनाब करना, परहेज करना, इस जी तरह। जी। अच्छा, माँ तारा का कब क्या बनेगा माना? माँ तारा का इसका भी नहीं याद। हमने नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा। तारा का जो है ना, तारा का उसने छोड़ा है ना, अब शुरू में माँ नहीं लगा दे, बस उसने नहीं छोड़ा, ये ऊपर लिखा हुआ है ना। जी जी। उस हम्म, जी जी, मैं ऊपर वाला नहीं सोचा। हाँ जी। हमने नहीं अब छोड़ा आएगा। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, तारा का माना ऊपर लिखा है ना, उसने नहीं छोड़ा, शुरू में बस माँ लगा दें और माँ का माना नहीं है, यानी उसने नहीं छोड़ा। जी जी। इस तरह मनाना का माना क्या है? मना अनाना, हम्म, इसका भी। अच्छा, मेरे ख्याल में वो बाजी आ गई है, मैं पढ़ लूं। चलो ठीक है, फिर पढ़ लें आप। नहीं नहीं, कोई और है। अच्छा, चाचा है। सही। मनाना, ये जब मोहन्नस गायब का सीगा है। हमने पढ़ा ना, मना हम्म। मना 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 आता मना ना, ठीक है। तो ठीक है। इसका क्या माना बनेगा कि सब औरतों ने रोका। अभी जी मेरे खदीजा जहन में बहन। ना इनके जम वो मानी नहीं बैठ रहे ना, उन सब औरतों ने नहीं रोका। रोका रोका। जी, रोका। खदीजा बहन आप बताइएगा। चलें, ये जो उर्दू की अरबी है ना, ये आप लोगों ने घर से बना के लानी है, ठीक है। मैंने नहीं रोका, सब वही सेम सेम जो ऊपर है ना, वही है सारा कुछ। उन दो मर्दों ने रोका, उन सब औरतों ने परहेज किया, हमने नहीं छोड़ा, उन दो औरतों ने जाना। आपने कोशिश करनी है, अगर नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल बता दूँ। मैंने कहा एक बार फिर आप बता देना। चलो, मैंने नहीं रोका। अब नहीं का तर्जुमा क्या बनेगा? माँ, ठीक है। और जी जी। मैंने नहीं रोका, माँ मना तू, क्या बनेगा? माँ मना माँ तू। माना आटू। मैंने नहीं रोका, माँ माँ मना माना तू। आटू। इसी तरह उन दो मर्दों ने रोका। अब मना, मना आ आएगा, माना आ, माना आ, ये माना है ना, जी इसके आखिर जी में जी। अलिफ लगा देंगे तो फिर माना आ बन जाएगा। उन सब औरतों ने परहेज किया। अब ये क्या बन गया? इज्तनबना बन गया, ठीक है। ठीक है। इज्तनबना। हमने नहीं छोड़ा। अब माँ तरक ना आएगा, ये है ना तरका है ना, माँ तरक जी जी। ना आएगा। उन दो औरतों ने जाना। आलिमता, हाँ, आलिमत अभी मुझे आलिमता, वो। अभी मुझे याद आया, तारक के साथ नून लगेगा तो हाँ हमने जी, नहीं छोड़ा फिर आएगा। हाँ जी, माँ तरक ना आएगा फिर। जी। हम्म। इसी तरह उन दो औरतों ने जाना, आलिमता आएगा, आलिमत आलिमता। हलीमता। हम्म। अच्छा, एक बार ये गर्दान जो है ना, हलीमता, इसका तरीका बता देना, तारका का भी। इसी तरह आना है, आलिमा आलिमा, आलिमू आलिमत आलिमता, आलिमना आलिमता, अलिमतुमा अलिमतुम, अलिमती अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु अलिमना, ठीक है। इसकी सेम। मजहूल आएगा, मजहूल जो आएगा वो उलिमा आएगा। ये आइन पे बस जी। आपने पेश देनी है, उलिमा उलिमा, उलिमू उलिमत, उलिमता उलिमना, उलिमता उलिमतुमा, उलिमतुम, उलिमती, उलिमतुमा, उलिमतुन्ना, उलिमतु अलिमना, ठीक है। फिर इसका जो मनफी का सीगा है वो आएगा, माँ आलिमा, माँ अलिमा, माँ अलिमा, माँ अलिमू, माँ अलिमत, माँ अलिमता, माँ अलिमना, माँ अलिमता, माँ अलिमतुमा, माँ अलिमतुम, माँ अलिमती, माँ अलिमतुमा, माँ अलिमतु, माँ अलिमतु, माँ अलिमना। जी जी, मैं कह रही थी सेम उसी तरह आएगा जैसे पहले गर्दाने हम पढ़ के आए हैं ना, जैसे मैंने पहले बनाए हैं। हाँ जी, तो ये सारी गर्दानें उसी तरह करनी है ना, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी। ये जो सारी उन्होंने गर्दानें जी दी है जी। ना, उन्होंने जी। कहा था चारों गर्दानें करनी है, यानी जो ऊपर हमने पढ़ा ना, एक तो मारूफ की पढ़ी जैसे कताबा, फिर मजहूल की हम्म। कुतीबा, फिर माजी मनफी मारूफ की माँ कताबा, माजी मनफी मजहूल की माँ कुतीबा। अभी ये जो सारे हैं ना,
علیمہ جی اور جی تارا کا، یہ بھی ایسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا. اور یہ جو فقرات ہیں نا، یہ اردو کی جو عربی ہے یہ آپ نے مجھے لکھ کے چیک کروانی ہے. ویڈیو سن کے ٹھیک نا ہے میں اس کو آپ بھی نے، لکھ لوں گی. یہ ہاں جی انشاءاللہ عربیہ کا بھی چیک کروانا تھا، آپ نے نہیں کروایا ہوم ورک. ہاں یہ اس کا مجھے ٹائم نہیں ملا، عید کی مصروفیات، پہلے تو روزے تھے، دل ہی نہیں کرتا تھا کام کرنے کو. اچھا یہاں سے پڑھنا ہے نا، مطرن بارش، یہ اس دن پڑھ لیا تھا. نہیں متروم بارش نہیں پڑا تھا میرے خیال میں. نہیں یہ اوپر والا پڑھ لیا تھا، نیچے والا پڑھنا ہے 30واں سبق. اس کو پیچھے سے نہ دہرائی کر لیں. پیچھے سے میں نے آپ سے عرض کی تھی، میں نے کہا میں جب جاؤں گی تو پھر آپ نا مجھے ہوم ورک چیک کروائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. چلو عید تک آپ اچھی مجھے ہے 2-3 آتا دن تو ہے. کروا دیتے نا، پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے. عید کے بعد تو شادی تھی نا. نہیں عید جو 2-3 دن تھے نا، جس دن میں گئی تھی گردانوں کے ساتھ، آپ یہی کرتے ہیں نا، پھر آپ کو مطلب صحیح ہو جانا تھا، پھر مجھے پتہ چل جانا تھا نا، پھر اسی حساب سے ہم چلتے تھے. زیادہ سے زیادہ دے دیں، لیکن دے دیں اس کا سبق پیچھے سے. چلیں پیچھے سے نا ایک پورا سبق کر لیں پہلا. کر لیں گی؟ جی جی میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں ہے. اس کا لکھ کے چیک کروانا ہے مجھے. ٹھیک ہے. یہ پہلا پورا سبق آپ نے کرنا ہے، یہ دیکھیں نا اتنا مشکل نہیں ہے. جی جی درس الاول جو ہے نا، یہ اردو کی عربی بھی کرنی ہے آپ نے یہاں تک، ٹھیک ہے. کہاں سے کہاں تک؟ یہ 2 صفحات ہیں. زہراتن سے یہ یہاں سے نا، حدیقۃ باغ، زہرۃ الکلی، یہ 2 پیج ہیں بس، زیادہ نہیں ہے. نہیں یہ ہو جائے گا، آسان ہے. اس کا لکھنا بھی ہے، میں آپ سے دوبارہ نہیں میں لکھ لوں گی، مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور انشاءاللہ لکھوں گی. ہاں جی. گردانے تو میں ابھی بنا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ